لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین گرامی، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ اذان فجر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام تراویح سے متعلق ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر تراویح کی فضیلت، اس کے فوائد اور یہ کس طرح سے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اس سلسلے میں سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جامعہ کے استاذ آج ہمارے پروگرام میں مدعو ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے اندر مولانا محمد علی صاحب آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے اور تفصیل فراہم کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی تراویح کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور تراویح کے فضائل کیا ہیں۔ مولانا محمد علی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کو تراویح کے حوالے سے آگاہ فرمائیے کہ تراویح کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تراویح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ تراویح کی جو فضیلت ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، لیکن کچھ احادیث ایسے ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہیں بخاری شریف اور مسلم میں۔ حدیث کی الفاظ یہ ہیں: ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رمضان کے راتوں میں تراویح یا اور عبادت جو ہیں وہ کر لے، اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کے تمام پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تراویح کی جو فضیلت ہیں، سب سے بڑی جو فضیلت ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو عمل ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے بھی ثابت ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان سے بھی ثابت ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سے بھی ثابت ہیں۔ تو ان سے بڑی فضیلت جو ہیں وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی فضیلت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے وہ ثابت ہیں تراویح کی فضیلت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اور آپ کے واسطے سے اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ فرمائیے کہ تراویح قرب الہی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، یعنی تراویح کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب کیسے بن سکتے ہیں اور تراویح قرب الہی کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ تراویح جو ہیں یہ قرب الہی کا ذریعہ اس وجہ سے بن سکتا ہے کہ اصل میں تراویح جو ہیں اس میں سجدے بہت زیادہ ہیں، تقریباً 40 سجدے ہیں، اس لیے کہ 20 رکعت ثابت ہیں تو 40 سجدے ہیں۔ تو ایک سجدے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ جو ہیں وہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو، جب اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو وہ قرب کا ذریعہ بنا۔ اس وجہ سے یہ جو رمضان کی جو تقریباً 40 سجدے ہیں وہ تو ضرور اللہ جل جلالہ قرب کا ذریعہ بنے گا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامعین کو سمجھایا۔ یقیناً ایک سجدہ اللہ رب العزت کے یعنی قرب کا ذریعہ ہے، اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تراویح کا اہتمام کس طرح سے فرمایا کرتے تھے اور کس قدر آپ اس کے اہتمام کا خیال فرماتے تھے؟ اصل میں تراویح کا جو اہتمام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ پھر دوسرے دن صحابہ کرام عشاء کی نماز کے لیے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نے 20 رکعت تراویح جو ہیں وہ پڑھائے۔ پھر تیسرے دن یا چوتھے دن بہت زیادہ صحابہ کرام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نے اپنے حجرے سے تشریف باہر نہیں لایا۔ تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز بھی لگایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لایا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے آپ لوگوں کی آواز بھی سنی اور آپ لوگوں کو دیکھا، لیکن اس وجہ سے میں باہر نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ آپ لوگوں پر فرض ہو جائے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے تراویح جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے تراویح جو ہیں وہ ترغیباً ثابت ہیں، لیکن حکماً جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ وہ 2 دن کے علاوہ جو تراویح ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نے 2 دن تراویح ادا کی۔ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں اس کے دور میں بھی ثابت ہیں، اس لیے کہ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ تراویح فرداً ادا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ چھوٹی جماعت کے شکل میں تراویح جو ہیں وہ ادا کرتے تھے۔ اور جو خصوصاً جو ابتدا ہوا تراویح کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے روز یا چوتھے روز پھر تشریف نہیں لائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس طرح سے آپ امت پر شفیق تھے اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی شریعت کے کتنے سارے احکامات ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرض ہو جانے کے خوف کی وجہ سے ان میں نرمی کا معاملہ کیا، یا اس وقت میں جو حکمت تھی، جو حکمت کا تقاضا تھا، اس حکمت سے آپ نے کام لیا تاکہ امت پر مشقت نہ بڑھ جائے اور امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب، ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یقیناً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپناتے تھے، آپ کی ہر سنت کو اپناتے تھے، تو اسی طرح سے تراویح کا وہ کس طرح سے اہتمام کرتے تھے اور کس قدر ذوق و شوق سے تراویح ادا فرمایا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اس نے تراویح جو ہیں اس کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اس نے ایک دن صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ فرداً تراویح جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، یا بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح جو ہیں وہ ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ صحابہ کرام جو ہیں اس کو اکٹھے کریں اور آپ بجماعت اس کو تراویح جو ہیں وہ ادا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور سے یہ جو تراویح کا جو سلسلہ ہے جماعت کے ساتھ یہ شروع ہوا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نے 2 رات صحابہ کرام جو ہیں اس کو ادا کی تراویح۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے تراویح کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائی۔ سامعین مکرم، آج کا یہ پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا۔ آپ ہمارے جامعہ کے استاذ مولانا محمد علی صاحب کی رہنمائی اور ہدایات اور فضائل تراویح آپ سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔
اس امید کے ساتھ کہ آج کا پروگرام بھی یقیناً آپ کے لیے بہت تراویح کے عمل کے لیے شوق و ذوق کا سبب بنے گا۔ تراویح کے اہتمام کا بھی اس کے اندر ترغیب موجود ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنے کے ہم قابل ہو سکیں گے، اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم ذوق و شوق سے تراویح ادا کریں گے۔ یقیناً تراویح جو بندہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا اور مزید مقرب بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی ساعتیں ہیں، تراویح کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہم حاصل کرتے ہیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول